Oh, that's a massive shot. Saddam Hussein going short into Mahmood Haq. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دا میچ ونر. آج قادر بھائی کی سالگرہ ہے، لیکن وہ ہمارے میں نہیں ہے، لیکن ان کی یادیں ہمارے پاس ہیں. میری یہ دعا ہے قادر بھائی کے لیے کہ جس طرح اللہ نے ان کو اس دنیا میں عزت دی، اس دنیا میں نام والا بنایا، اس دنیا میں لوگوں کا پیار دیا ان کو، اللہ اس سے بہتر زندگی ان کو ہے نا دوسری جگہ پہ جا کے عطا کرے. کہ جی یہ ایسے اللہ نے ان کو فن دیا تھا کہ جس ٹائم قادر بھائی کرکٹ میں آئے نا، تو رائٹ آرم لیگ اسپنر کا نا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا کرکٹ میں کہ جی یہ بھی کوئی مین رول ادا کر سکتا ہے. عمران بھائی کو بہت زیادہ ٹرسٹ تھا کہ جی بہت بڑا ہاتھ تھا اس میں عمران بھائی کا، لیکن قادر بھائی کے پاس جو فن تھا نا، کہ جو اللہ نے ان کو فن دیا تھا کہ یہ ایسے بولر تھے کہ جو 6 بالوں پہ 6 مختلف ورائٹی کرتے تھے، اور پھر بھی ان کے پاس اور چیز ہوتی تھی کہ قادر بھائی کے پاس اتنی ورائٹی تھی بولنگ کی کہ ایک اوور جو ان سے 6 بال لینا ان کی ورائٹی کے لیے تھوڑی پڑ جاتی تھی. تو اللہ نے ان کو ایسا ہنر دیا تھا. تو میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ جی اس ٹائم وہ ہمارے میں نہیں ہے، تو اللہ اس سے بھی بہتر زندگی نہ ان کو آگے عطا فرمائے. اور جو نئے لڑکے نا کہ جی آپ میں نے 1 سے 2 دن پہلے شین وارن کا کیا تھا کہ جی ایور گریٹ اسپنر آیا ہے شین وارن، کہ جی جس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. وہ بھی پاکستان میں آ کے نا قادر بھائی سے سیکھتا تھا کہ قادر بھائی سے آ کے اس نے آج پاکستان جس ٹائم پہلی دفعہ آیا نا، تو اس نے آ کے کہا کہ جی اس سے خواہش کا پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ جی میں نے عبد القادر سے ملنا ہے، کہ جی ان سے بولنگ کا سیکھنا ہے. دنیا میں جتنے بھی رائٹ آرم لیگ اسپنر آئے ہیں، اگر کسی سے بھی پوچھو نا ان کا ہیرو کون ہے، تو وہ کہیں گے جی عبد القادر، کہ جی عبد القادر. کیونکہ ان کے پاس ہے نا، اگر میں کہوں کہ قادر بھائی ہے نا کئی طرح کی گگلیاں کرتے تھے، لوگوں کو ایک طرح کی بھی نہیں آتی. قادر بھائی کئی طرح کی گگلیاں کرتے تھے، کئی طرح کی ان کو فلیپرز آتے تھے، اور یہ ٹاپ سپن کرنا، چھوٹا سپن کرنا، بڑا سپن کرنا، ہاتھ کو ادھر سے لا کے سپن کرنا، ہر ایک چیز کی نا صرف رائٹ آرم لیگ سپن بولنگ کی کہ لیگ سپن کی ہے نا ان کے پاس کئی ورائٹیاں تھیں کہ جی کس طرح کر سکتے ہیں. فلیپر کی علیحدہ سے ورائٹیاں تھیں. تو یہ ایسے کرکٹر گزرے ہیں، یہ پاکستان کو، ہم ساروں کو ان پہ جتنا بھی فخر کرے کم ہے کہ ساری دنیا کے لوگ ہیں نا ان سے یہ اعلیٰ فن سیکھنے کے لیے آتے تھے. اور جس ٹائم یہ کرکٹ میں قادر بھائی انٹر ہوئے ہیں نا، تو رائٹ آرم لیگ سپنر کو نا صرف ایک لوٹنے کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا. کوئی بھی ٹیم لیگ سپنر کھلاتی تھی نا، تو وہ یہ سمجھ کہ جی آپ وکٹیں تو ضرور لے لیتے تھے 2-3، لیکن یہ ہوتا تھا کہ جی آپ ہے نا اس کو لوٹتے تھے، رنز بہت دیتے تھے. تو قادر بھائی نے آ کے نا یہ والا ٹرینڈ چینج کیا کہ جی رائٹ آرم لیگ سپنر کو یہ والا بلیو دلوایا کہ جی یہ میچ ونر ہو سکتا ہے. اور انہوں نے بڑی بڑی ٹیمیں، جس ٹائم 70s اور 80s میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم انبلیویبل تھی کہ کوئی بھی کسی بھی ملک میں کھیلتی تھی، ساروں کو پتہ ہوتا تھا، آلریڈی پتہ ہوتا تھا کہ جی رزلٹ کیا ہوگا. ویسٹ انڈیز آسٹریلیا سے کھیل رہی ہے تو ہمیں پتہ ہوتا تھا یہ کیا ہوگا. ویسٹ انڈیز انڈیا میں کھیل رہی ہے تو ہمیں پتہ کیا ہوتا تھا. پاکستان میں کھیل رہی ہے تو ہمیں کیا ہوگا. قادر بھائی نے پہلی دفعہ جس ٹائم یہ کھیل رہے تھے، ویسٹ انڈیز کو بالکل فلیٹ کر کے رکھ دیا کہ یہاں انہوں نے 53 پہ آؤٹ کر دیا ویسٹ انڈیز کو. قادر بھائی کی اکثر جو لوگ ہیں، یہ تو ویسٹ انڈیز کی ٹیم تھی نا، کہ چلو یہ اس ٹائم 70s 80s میں یہ آسٹریلین یا یہ گورے یا یہ نیوزی لینڈرز، ویسٹ انڈیز والے، یہ سپنرز کو اتنا اچھا نہیں کھیلتے تھے. تو قادر بھائی تو ان کو ویسے ہی لے جاتے تھے، ان کو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا. قادر بھائی کو دیکھ کے ان کے چہروں پہ خوف آ جاتا تھا. لیکن جو سب کانٹیننٹ کے پلیئر ہوتے تھے، جو ماسٹر سمجھے جاتے تھے سپن بولنگ کو کھیلنے کا،
تو قادر بھائی جس ٹائم ان کو بولنگ کرتے تھے تو ان کے چہرے پہ بھی خوف نظر آتا تھا کہ جی پتہ نہیں چلتا تھا کہ جی اس ٹائم یہ کیا بولنگ کریں گے. اور ان کی ڈٹرمینیشن ہے نا. اچھا دیکھیں میں جتنے بھی یہ میں گریٹ پلیئرس کی بات کرتا ہوں نا ہمیشہ, تو ان کی ایک ڈٹرمینیشن ہے نا بہت اونچا لیول ہوتا ہے. اگر کسی نے بھی گریٹ پلیئر بننا ہے یا کسی بھی فیلڈ میں آگے جانا ہے نا, تو اس کی جو ڈٹرمینیشن ہے نا وہ بڑی اونچی ہونی چاہیے. وہ اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں, میں ایک دن قذافی اسٹیڈیم میں پریکٹس کر رہا, یہ قادر بھائی کی نا یہ پاؤں کی ہڈی ہے نا اس سے تھوڑا عرصہ پہلے ٹوٹ گئی تھی, تو ان کی چال میں نا تھوڑی سی لمپنگ آ گئی تھی, تھوڑا سا ان کو مشکل ہونی شروع پیچھے سے ہو گئی تھی, یہ والی ہڈی ان کی خراب ہو گئی تھی. قذافی اسٹیڈیم میں بولنگ کرنے میں اس ٹائم ہے نا بالکل قادر بھائی کو کرکٹ چھوڑے ہوئے 10-12 سال ہو گئے تھے, اور میں بالکل اس ٹائم اپنی پیک پہ تھا. تو قذافی اسٹیڈیم میں بولنگ کرنے آئے تو ایمان سے اتنا ان کا کانفیڈنس تھا کہ انضمام تم میرے سے میچ کھیل لو. تو میں نے کہا قادر بھائی ٹھیک ہے کھیل لیتے ہیں. تو قادر بھائی نے وہاں ہٹنگ مارنے دی مجھے, کہ اس ٹائم بھی جا کے نا ان کو اپنی بولنگ پہ اپنی صلاحیتوں پہ اتنا کانفیڈنس تھا. اور میری یہ خوش قسمتی ہے کہ اس لیے کہ یہ سارے قادر بھائی اور دوسرے ہمارے کچھ پلیئرز ایسے ہیں جو یہ پاکستان کے لیے فخر والی بات نہیں ہے. ایمان سے انہوں نے کرکٹ کو ہے نا نئے راستے دیے ہیں, نئی جدت دی ہے کرکٹ کو. ان میں سے ایک قادر بھائی ہیں کہ جس طرح پوری دنیا میں انہوں نے رائٹ آرم لیگ اسپنر کو کرایا نا, تو یہ ہمارے لیے پاکستان کے لیے فخر کی بات ہے کہ جی اس طرح کا پلیئر ہمارے پاس ہے. تو مجھے یہ اعزاز ہے کہ میں نے قادر بھائی, کیونکہ میرے سے بہت سینئر ہے, میں ایک سیریز قادر بھائی کے ساتھ کھیل رہا تھا بالکل اینڈ پہ, تو ان کا کانفیڈنس لیول ہے نا اسی طرح ہی تھا. اچھا گریٹ پلیئرس کی قادر بھائی کی ایک اور بات بتاؤں آپ کو. میں نے بہت سارے پلیئرس کو دیکھا ہے, اور میں خود بھی جس ٹائم میچ سے پہلے نا ہمارے اوپر ایک پریشر ہوتا ہے میچ کا کہ یار کس طرح لیں گے. یہ ایسے پلیئر تھے کہ جی میں ان کو جس ٹائم دیکھتا تھا نا, میں جس ٹائم ینگ تھا میں اپنے سینئر پلیئرس کو دیکھتا تھا کہ بھئی ان کا ایٹیٹیوڈ گیم کی طرف کیا ہے, یہ کس طرح پریشر کو کرتے ہیں. تو یہ بالکل ریلیکس ہو کے دوسروں سے مذاق کرنا, بات چیت کرنا, اس طرح کر کے نا لگتا ہی نہیں تھا کہ جی ان کے اوپر پریشر ہے. تو یہ ہمارے جیسے جونیئرس کے لیے نا بڑا یہ ہوتا تھا کہ جی اچھا بھئی اس طرح رہنا چاہیے, اس طرح کرنا چاہیے. تو قادر بھائی ہے نا, اور دوسری آپ کو بتاؤ, جس طرح میں نے آپ کو 2-3 دن پہلے شین وان کا رائٹ آرم لیگ اسپنر کا بتا رہا تھا, قادر بھائی بھی گراؤنڈ میں بھی اور گراؤنڈ سے باہر بھی. قادر بھائی کی ایگریشن ذرا ڈیفرنٹ تھی شین وان سے. وہ اس لیے کہ قادر بھائی ہے نا ہنسی مذاق کرتے تھے, اور ان کا جو سا بولنگ ایکشن تھا, لوگوں نے میرا نہیں خیال کیا کہ جی جس ٹائم قادر بھائی کھیلتے تھے کہ لوگوں نے کوئی ایسا رائٹ آرمس ہو کہ رائٹ آرم لیگ اسپنر ہو جس نے قادر بھائی کا ایکشن فالو نہ کیا ہو. ایسا ان کا ایکشن ہوتا تھا. شرارتی بھی اسی حساب سے تھے, اور یہ ہنسی مذاق کرتے تھے. بیٹسمین کو ہے نا یہ بال کر کے نا ان کو اکثر بیٹسمینوں کو تو قادر بھائی کی سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ یہ فلیپر ہوگا یا گھگلی ہوگی. تو قادر بھائی جو ان کو ٹیز کرتے تھے نا, یہ نہیں کہ ان کا مذاق اڑاتے تھے, یا جس ٹائم کوئی آپ بالر ہے نا آپ کو آ کے نا گھورتا ہے یا کچھ بولتا ہے یا کچھ نوٹی ورڈز بولتا ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ مین ہوتا ہے کرکٹ میں کہ جی آپ اس کو کچھ کہہ رہے ہو, آپ کا یہی مطلب ہے. آپ اس کا ہے نا ٹیمپرامنٹ ہے نا خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی وہ اس کا وہ اپنا ٹیمپرامنٹ لوز کرے تاکہ وہ کوئی مسٹیک کرے, تاکہ وہ کرے. تو قادر بھائی کا جو ان سے یہ والا انداز تھا نا بالکل مختلف تھا. قادر بھائی جا کے نا اس کے پاس ہنسنا شروع کر دیتے تھے کہ تجھے سمجھ نہیں آئی, تو وہ ہے نا بیٹسمین ہے نا کنفیوز ہو جاتا تھا. وہ کہتا تھا کہ اچھا. تو بڑی اس طرح انہوں نے غلطیاں کرائی ہیں کہ جی. اور صحیح بات یہ ہے کہ اگر کرکٹ میں کسی نے کسی بولر کے سامنے بیٹسمین بے بس ہو جائے نا, وہ قادر بھائی تھے. اور بے بس کس طرح ہوتا ہے کہ جی آپ کو دوسرے ایک بالر لگا ہوا ہے, فاسٹ بالر یا اسپنر ہے, اس نے آؤٹ سوئنگ کی آپ بیٹ ہو گئے, اس نے ان سوئنگ کی آپ بیٹ ہو گئے, لیکن آپ کو پتہ چل رہا ہوتا کہ یار یہ ادھر سے گئی ہے بال, میں اس طرح کر لوں گا. قادر بھائی اس کو بے بسی نہیں کہتے, اس کو یہ کہتے ہیں کہ جی اچھی بولنگ ہو رہی ہے جو تھوڑے سے کھیلنا مشکل ہو رہی ہے,
قادر بھائی کا بے بس اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ دنیا میں واحد بولر ہے جس کے سامنے بیٹسمین بے بس ہوتا تھا. وہ اس لیے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ جی اگلی بال آئے گی کیا, کیونکہ جی فلیپر ہوگا, ٹاپ سپن ہوگی, گھگلی ہوگی. اور میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جی ہر چیز میں ان کے پاس اتنی ورائٹی تھی کہ گھگلی 6 طرح کی کر لیتے تھے. تو ان کے سامنے نا بیٹسمین نا بے بس ہوتے تھے. سو یہ ہمارے بہت بڑے کرکٹر گزرے ہیں کہ پاکستان کے جو کچھ چند چیدہ جو جن کو گریٹ پلیئر کہا جائے. آج کل تو میرا مطلب ہے کہ جی ہر تھوڑے سے سکور پہ لوگ گریٹ پلیئر کہہ دیتے ہیں, لیجنڈ کہہ دیتے ہیں. تو میرے خیال میں لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہے کہ جی لیجنڈ کیا ہوتا ہے اور گریٹ پلیئر کیا ہوتا ہے. اس کا فرق ہم نے ختم کیا ہے. لیکن قادر بھائی واقعی ایسا پلیئر تھے کہ جو انگلیوں پہ گنے جائیں نا پاکستان میں, تو ان میں سے ایک پلیئر تھے. اور دنیا کے بھی یہ ایسے ہی پلیئروں میں سے ایک پلیئر تھے کہ جی اتنے بڑے. لیکن میں اب قادر بھائی ہمارے میں نہیں رہے, لیکن یہ کہ جی ہم نے نا اپنے اس طرح کے پلیئر سے نا فائدہ نہیں اٹھایا. ان کو آخری وقت تک ہے نا جو ان کی صلاحیتیں ہیں, یہ میرا بڑا دل کرتا ہے کہ جی جنہوں نے پاکستان کے لیے سرو کر رکھا ہے, جنہوں نے اتنی خدمت کر رکھی ہیں, جن کے پاس اس طرح کا ٹیلنٹ ہے کہ اس طرح کا فن ہے کہ جی وہ شیئر نہ ہو, وہ ایک ہی آدمی پہ ختم ہو جائے, تو یہ زیادتی ہو جاتی ہے. تو قادر بھائی کو بھی ہم اس طرح یوٹیلائز نہیں کر سکے جس طرح ہمیں کرنا چاہیے تھا. کہ جی میں بلکہ اس چیز پہ کہوں گا کہ جی ایسے لوگوں کو اکیڈمیز دینی چاہیے اور ان کو بالکل ہر جگہ یوٹیلائز کرنا چاہیے جو اس لیول کے پلیئر ہوں. تو اس سے ہماری کرکٹ کو بہت فائدہ پہنچے گا. Oh, that's a massive shot. Salman Sena going short into Mahmood Haq.